آج ایک بہت بڑا اضافہ آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے سرکاری ملازم کا اضافہ ہے اور اس کا تعلق 9 مئی سے بھی ہے۔ کس کا اضافہ ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج لاہور میں ایک واقعہ دیکھا، اور یہ واقعہ تھا لاہور ایک انڈر پاس کا، جس میں کالے ڈالے والے، جس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ، جو پرائیویٹ سیکیورٹی تھی، وہاں انہوں نے ایک نوجوان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی۔ آج کی یہ ویڈیو کچھ پہ گما دے رہی ہے، اور پھر اس نوجوان نے ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز ایک نعرہ لے کر نکلی تھی، صاف ستھرا پنجاب، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں، یہ جو لاہور کی ایک ویڈیو ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو میں اگر اس ویڈیو کے متعلق بتاؤں، یہ جو ویڈیو ہے یہ لاہور میں انڈر پاس، دھرمپورہ جو انڈر پاس ہے، یہ وہاں کی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہونڈا سٹی کار پہ ہے، اور ساتھ تقریباً 3-4 ڈالے ہیں، ایک کالے، سارے کالے ڈالے ہیں۔ مطلب آج جو یہ ہوا نا، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ یہ جو کالے ڈالوں کا خوف ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ کالے ڈالوں کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو بندوقوں والوں کا ڈر ہے یہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے گن مین لے کے، اسلحے کے ساتھ لوگ لے کر نکلتے ہیں، یہ ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اب لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے آپ کے اس کلچر کو، آپ کی اس بدماشی کو، آپ کے ان کالوں ڈالوں کو۔ یہ واقعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک گارڈ جو اس سارے اسکواڈ میں، اور یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، مطلب صاف واضح نظر آ رہا ہے یہ پرائیویٹ کمپنی کے یہ گارڈز ہیں، اور وہاں ایک پولیس کا اہلکار بھی موجود ہے۔ اور پولیس کا اہلکار یقیناً کوئی سرکاری بندے کے ساتھ ہوگا، یا کوئی سرکاری بندے کا کوئی بھائی ہوگا، کوئی ایم این اے، کوئی نون لیگی ایم این اے کا کوئی بھائی یا کزن ہوگا، اسی کے ساتھ سرکاری ملازم ہو سکتا ہے۔ تو یہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس گاڑی والے کو زد و کوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹ اس کی گاڑی پہ فائر کیا جاتا ہے، اور جو بونٹ جسے کہتے ہیں وہاں فائر لگتا ہے، اور پھر اسے دوسرا فائر مارنے کی یہاں کوشش کرتا ہے، تو وہ نوجوان آگے بڑھ کے وہ گن کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ جو نوجوان جس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کا نام عمران ہے۔ مطلب کیا کمال کی بات ہے کہ یہ نوجوان جس نے کالے ڈالوں والوں کا مقابلہ کیا، یہ نوجوان جس نے ان کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ان کالے ڈالوں والوں کو بھگا دیا، اور پھر اس میں سے تو ایون کہ ایک ڈالا چھوڑ کر اپنی گنز چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ نوجوان جو اکیلا مقابلہ کرتا رہا، اس کا نام عمران خان، اس کا نام ہے عمران، ٹھیک ہے، عمران خان نہیں، اس کا نام عمران ہے۔ تو یہ جو مقابلہ کرنے کی ہسٹری ہے نا، اور پھر اکیلا مقابلہ کرنے کی ہسٹری ہے، یہ عمران کی ہی ہے۔ عمران خان، آپ کو پتا ہے، ایک تو عمران خان جو اڈیالہ جیل میں قید ہے، اکیلا مقابلہ کر رہا ہے، پورے نظام سے اکیلا مقابلہ کر رہا ہے، پورے نظام کو وہ شکست دے چکا ہے۔ یہاں کیا ڈالے والے، یہاں کیا گنز والے، کیا اسلحے والے، کیا بدماشی والے، کیا بڑے بڑے مافیاز، کیا بڑے بڑے ججز، کیا بڑے بڑے لوگ، وہ سب کو شکست دے چکا ہے، اور وہ اکیلا جیت چکا ہے۔ اب میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا، تو یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جس پہ فائر کیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جو ہونڈا سٹی والا نوجوان ہے جس نے سفید شرٹ پہنی، یہ ڈر جائے، یہ گاڑی کھول کے اترا ہے، اور پھر آگے لپکا اس کی طرف، اسے پکڑنے کی کوشش کیا، اور اسے مارنے کی کوشش کیا، اور پھر یہ اتنے بہادر ہیں کہ جو باقی، اور میں یہ دیکھ تقریباً 15-20 گن مین ہے اس انسان کے ساتھ، اور وہ سارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مطلب کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو وہ سارے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اور پھر ہوتا ہے کیا کہ وہ نوجوان، یہ گاڑی بھاگتی ہے، وہ نوجوان اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کا پیچھا کر کے پھر اس گاڑی کو روکتا ہے، اس گاڑی کو روک کے وہ اپنی گنز چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ اس کالے ڈالے کو روک کے رکھتا ہے، ایک کالا ڈالا وہ روک لیتا ہے، باقی فرار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کس شخصیت کی یہ سیکیورٹی تھی یہ پتہ ہونا چاہیے، اس شخصیت کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے گارڈز نے کیا ہے، اس کو بھی اریسٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ حکومت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے جس کے ساتھ پولیس کا اہلکار ہے، یقیناً وہ کسی سرکاری، انہی کے کسی ایم این اے کا کوئی بھائی کزن ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ویڈیو، اگر آپ اس ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو میں بہت سے میسیجز ہیں۔ ایک تو میسیج یہ ہے کہ جو کالے ڈالے ہیں یا جو گنز ہیں، ان کا خوف ختم ہو چکا ہے،
لیکن ایک میسیج بحیثیت قوم ہم سب کے لیے ایک شرمندگی کا میسیج ہے، ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ اتنے سیکیورٹی اہلکار ایک نوجوان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک نوجوان پہ فائر کر رہے ہیں، سیدھا فائر کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان اکیلا مقابلہ کر رہا ہے، اور ساتھ پیچھے سینکڑوں لوگ موجود ہیں، وہ پاس سے گزر رہے ہیں، ایسے منہ چھپا کے نا وہ آہستہ آہستہ پاس سے گزر رہے ہیں۔ بس شرم آنی چاہیے، ایک انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک انسان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ایک اکیلا انسان مقابلہ کر رہا ہے، اور آپ سب مردہ ضمیر آپ پاس سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ یہ جان جائیں، جب آپ کو یہ علم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ گردنیں جھکا کر کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے وہاں سے نکلنے کی بجائے اس کا ساتھ دیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، اور جب آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے تب آپ ایک قوم بنیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی یہ شرمندگی کی یہ بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا مقابلہ کرے اور پاس کرے، کتنے سینکڑوں لوگ وہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت افسوس کا عالم ہے، ایک شرمندگی کا یہ عالم ہے۔ اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو ابھی ہم نے دیکھا پنجاب پولیس کی جانب سے کہ ان جو گارڈز ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کے باس کو بھی گرفتار کیا جائے، جس کی زیر سرپرستی یہ تمام وقوع ہوا، اور یہ جو گارڈز جس کے ساتھ تھے اس انسان کو بھی ضرور گرفتار کرنا چاہیے، اور پھر یہ جو سیکیورٹی کمپنی ہے اسے فارغ کر دینا چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیکیورٹی کمپنیز ہیں یہ ریٹائرڈ فوجیوں کی ہے۔ مطلب آپ اسلام آباد کی اٹھا کے دیکھ لیں، لاہور کی، کسی بھی شہر کی یہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں یہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ریٹائرڈ فوجیوں کی کمپنیز ہیں۔ تو اور ایسی نیوز ابھی تک آئی بھی نہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو کمپنی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سو ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا، اور پھر میں آپ کو مزید اس کے حوالے سے بتاتا ہوں، مزید اس حوالے سے اس نوجوان کا ویڈیو میسیج بھی سامنے آیا۔ نوجوان کہتا ہے کہ نوجوان کا جو ویڈیو میسیج ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ گارڈ اپنا اسلحہ اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، پولیس کے مطابق اسلحہ اور گاڑی قبضہ میں لے لی گئی ہے، ملزمان کی تلاش جاری۔ اور پھر یہ کہا سیکیورٹی کمپنی کے خلاف ایکشن ہوگا، انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا۔ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ اسے زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس نے ان کا پیچھا کیا۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ بہادری اس نوجوان پہ انڈ ہے، ایک طرف اتنے لوگ ہیں اور یہ اکیلا تھا، اور ماں نے واقعی کوئی شیر پتر چنا ہے، اکیلا تھا، اکیلا، ساتھ تو یہ جو ہم خود کو پاکستانی کہتے ہیں نا، ساتھ مردہ ضمیر تو جا رہے تھے، لیکن یہ اکیلا زندہ دل انسان تھا، اور اس نے بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہو گیا، چلو جی معاملہ دفع دفع کرو، نہیں، اس نے پیچھا کیا، ان کے پیچھے گیا اور اس کالے ڈالے کو جا کے روکا، اور پھر وہ جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ بھاگ گئے، وہ ڈالا چھوڑ کر اپنی گنز چھوڑ کر بھاگے، اتنی ہمت ہے ان کی۔ اور پھر وہ جو ان کا باس تھا وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر اور اپنا ڈالا چھوڑ کر بھاگے۔ ایک آج کے اس واقعے کے حوالے سے بتانا تھا، اور یہ واقعہ کہیں چندیوٹ میں، کہیں فیصل آباد کے دور دراز علاقے میں نہیں ہوا، بلکہ لاہور کے اندر ہوا ہے، لاہور کے اندر ہوا ہے۔ اور ایسا واقعہ ہوتا ہے، کئی منٹ یہ واقعہ جاری رہتا ہے، وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں پنجاب پولیس کہاں پر ہے، انہیں پی ٹی اے سے فرصت ہو تو کچھ کریں۔ سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں، وہ جو سیف سٹی کیمرہ ہوتے ہیں، ان سے پتہ ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے گاڑیاں کس طرف گئی ہیں، جا کے پکڑے سب کو پکڑے، لیکن نہیں، بس یہ نہیں کریں گے، ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے۔ ایک دوسرا، میں نے جو کہا کہ ایک بڑا استعفیٰ ہے، اور یہ جو استعفیٰ ہے، یہ جو جے آئی ٹی 9 مئی پہ ایک جے آئی ٹی بنی، اس کے سربراہ ہے ڈی آئی جی عمران کشور۔ انہوں نے آج جو لاہور کے ڈی آئی جی ہیں، ڈی آئی جی عمران کشور جو جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں، 9 مئی پہ جو جے آئی ٹی بنی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنی ملازمت سے۔ اب کوئی ان کے لیے ہمدردی کے الفاظ یوز نہ کرے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہی انسان ہے جس نے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی اے کے گڑھ چھاپے کے دوران دروازہ توڑ کر اندر جانا پڑا۔ یہ وہی انسان ہے جس نے اس طرح دروازہ توڑ کے عمران خان کو اندر سے جا کے گرفتار کیا، اور پھر حالانکہ یہ جھوٹ کہہ رہا تھا، مطلب اس کا یہ جو بیان ہے یہ جھوٹ ہے۔ عمران خان نے
شیروں کی طرح گرفتاری دی تھی، اور اس کی گرفتاری کی، عمران خان کی گرفتاری کی ویڈیو آ گئی تھی، لیکن اس انسان نے یہ سٹیٹمنٹ اس وجہ سے دی کہ ہم عمران خان کو کسی طرح کمزور ثابت کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ بشریٰ بی بی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، اور جو بشریٰ بی بی پہ الزامات دے رہا ہے یہ ڈی آئی جی عمران کشور، یہ کہتا ہے کہ بشریٰ بی بی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے پاس ایک باکس تھا جس میں راکھ اور تعویذ تھے۔ یہ اسی ڈی آئی جی عمران کشور نے یہ بیان دیا تھا۔ سو آپ یہ کہیں کہ ایک ہمت والے نے، ایک ایماندار افسر نے ان کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو لاہور میں ظلم ہوا، جو لاہور میں ایک فسطائیت ہوئی، جو جبر ہوا، جو لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، جو لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو غائب کیا گیا، پوری سہولت کاری کی ہے ان لوگوں نے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو آج ڈی آئی جی عمران کشور صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غیر عزم کے ساتھ اپنے حلف کی پاسداری کی، ایسے موڑ پر کھڑا ہوں جہاں مزید خدمات دینا ممکن نہیں، طریق گواہ رہے کہ میں نے عزت کے ساتھ خدمات سر انجام دی۔ مطلب آپ نے عزت کے ساتھ یہ خدمات سر انجام دی کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے دروازہ توڑنا پڑا، آپ نے بشریٰ بی بی پہ الزامات لگائے، یہ آپ نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے۔ کہ اندرونی کیا وجہ ہے اللہ جانتا ہے، یا یہ ڈی آئی جی عمران کشور جانتا ہے۔ یہ آپ کو اس وجہ سے میں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جذباتی نہیں زیادہ ہونا، زیادہ یہ نہیں کہنا کہ ایک ایماندار افسر تھا جس نے استعفیٰ دے دیا، لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوا، لاہور میں کس طرح ظلم نہیں ہوا، آپ سب کے سامنے ہے۔ باقی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مریم نواز۔ اچھا، اس ڈی آئی جی عمران کشور کے بارے میں بتا دوں، یہ جے آئی ٹی جو 9 مئی پہ جے آئی ٹی بنی، جس کا آج تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، اس کا بھی سربراہ ہے۔ اور پھر لاہور کا ڈی آئی جی لاہور پولیس جو جے آئی ٹی بنی 9 مئی پہ، اس کا سربراہ ہے۔ اور جے آئی ٹی کا آپ کو رزلٹ پتہ ہے کہ سی سی ٹی وی غائب ہے، سب کچھ غائب ہے، کچھ بھی نہیں آج تک 9 مئی کے حوالے سے چیزیں سامنے۔ اب میں صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ مریم نواز جس نے ایک نعرہ لگایا تھا صاف ستھرا پنجاب، لیکن بہت سی ویڈیوز ہماری نظر سے گزری کہ غریب ملازمین کو ماہ رمضان کے مہینے میں بھی سیلری نہیں دی گئی، تو انہوں نے وہ جو بیلچے، جو دابرے، مطلب جو ساری چیزیں تھیں وہ سڑک پہ پھینک دی، اپنی ریڑیاں سڑک پر پھینک دی، اور مریم نواز کے خلاف نعرے لگائے۔ تو میڈم صاحبہ کو ذرا فرصت ہو، آپ ان کی طرف دیکھ لیں، یہ غریب ملازمین کی طرف دیکھ لیں جو صفائی کرتے ہیں۔ میں مطلب یہ جو بھی لوگ ہیں، جو بھی پروجیکٹ ہے اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ غریب لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، یہ شہروں کی صفائی کرتے ہیں، یہ لوگوں کا پھینکا ہوا کوڑا اٹھاتے ہیں، تو ان کو ان کی سیلری ٹائم پہ ملنی چاہیے۔ تھوڑا سا ان لوگوں کی طرف بھی دھیان دے، اپنی ان عیاشیوں سے نکل کے ان لوگوں کی طرف بھی سوچیں۔ آج یہ احتجاج کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے تھے، ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔